آج قرآن فہمی کے سلسلے میں جو صورت ہے وہ قرآن کی صورت نمبر 2 نمبر اور نام ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن کی سب سے طویل ترین صورت ہے جو تقریباً 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہود کی سرکشی کا بیان کرنا، ان پر دین کی حقیقت واضح کرنا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، چونکہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون اور مدار یہود کی سرکشی کو بیان کرنا ہے، اور اس صورت میں بیان کردہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ان کی سرکشی کا نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو زندہ ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اس لیے اس واقعے کو ان کی سرکشی کا علامتی نشان بناتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم۔ قرآن کریم کے کتاب لا ریب ہونے کے بیان کے بعد قرآن کریم کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن کریم کو ماننے والے متقین کہلائے، نہ ماننے والے کافر اور درمیان میں رہنے والے منافق کہلائے۔ قرآن کریم کی ابتدا ان تینوں کی علامات کے تذکرے سے ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ متقین کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی عقل نارسا کے غلام نہیں بلکہ وحی کو مان کر غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب وہ عالم ہے جو انسانی عقل اور حواس سے ماورا ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر آخری حد تک یقین کرتے ہیں۔ اعمال دراصل ایمان کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کافر ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں، انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ ایسے ضدی لوگ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ پھر منافقین کی یہ علامات بیان فرمائے، وہ صرف زبانی دعوی ایمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں، فسادی ہونے کے باوجود اصلاح پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی احساس گناہ سے بھی محروم ہیں۔ ایمان والوں سے ملیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کافروں سے ملیں تو ان کے ساتھی ہونے کا، یعنی وہ نہ مومن ہیں نہ ہی اچھے انسان۔ یہی لوگ تباہی کے گھاٹ اتر گئے ہیں۔ دعوت ایمان۔ ان 3 گروہوں کے ذکر کے بعد پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، پھر قرآنی صداقت کے بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو واضح فرمایا، پھر سرکشوں کے برے انجام اور اہل ایمان کے حسن انجام کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذوق پیدا ہو۔ پھر انسان کو بندگی الہی کی ترغیب دیتے ہوئے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے، تو اے انسان تو اس کریم رب کی بندگی کیوں نہیں کرتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، انسانی شرط کو واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات امر کن سے پیدا فرمائی، لیکن اے انسان اس کریم رب نے تجھے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، تو اس رب کریم کی بندگی سے کیوں منہ موڑتا ہے۔ اسی واقعے کے تناظر میں ابلیس لعین کے تذکرے سے یہ واضح فرما دیا کہ جیسے ابلیس نے محض حسد کی بنا پر حق سے انکار کر دیا تھا، ایسے ہی یہود اور دیگر سرکش لوگ بھی صرف حسد کی بنا پر اسلام کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا تھا، ایسے ہی اس کے راستے پر چلنے والے بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے خطاب۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں آباد اہل کتاب ہونے کے ناطے اہل علم تھے اور لوگ مذہبی معاملات میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کا اسلام قبول نہ کرنا دیگر لوگوں کے لیے اسلام سے اعراض کرنے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے انہیں خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرنے کا وعدہ پورا کرے گا۔ یعنی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند رکھنے کا وعدہ پورا کرے گا، ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور آیات الہی کو اپنے حقیر مفادات کے لیے بیچتے نہ رہو، حق و باطل کے پردوں میں نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، انا پرستی کو چھوڑنے کے لیے قوت ارادی سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اپنے اوپر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کے حضور حاضری کا احساس ہر گناہ کو چھوڑنے کی بنیاد ہے۔ پھر انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ کس طرح تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، تمہاری ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تمہارا بچڑا پوجنے کا جرم معاف کر دیا، تمہارے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان تمام نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، لیکن تم نے سرکشی کی، راہ نہ چھوڑی، تو تم پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ یاد رکھو نجات کسی خاندان پر موقوف نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ پر موقوف ہے، اس لیے سرکشی کی راہ چھوڑ کر نجات کا راستہ اپناؤ۔
بنی اسرائیل کی سرکشی کو واضح کرنے کے لیے 2 واقعات کو بیان فرمایا۔ پہلا واقعہ سبت ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ایک ہیلے سے اس حکم کا مذاق اڑایا۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو چھوٹی نالیوں میں روک لیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ اس جرم کے مرتکب لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین میں ہیلہ کر کے احکام کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ انہوں نے بے جا سوالات کرنے شروع کر دیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اور اس کی عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہیں فرما دیا گیا کہ حکم الہی میں بے جا سوالات کرنا بھی ابدیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 83 میں ان سے لیے گئے عہد کی تفصیل بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اور اگر تمہارا کوئی بندہ کسی اور کے پاس قیدی ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، لیکن تم لڑنے سے تو باز نہیں آتے، کیونکہ تمہارا غصہ اور مفاد تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لاتے ہو، کیونکہ اس سے تمہارے احساس برتری کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھو، اپنے فائدے کی چیز کو مان لینا اور دوسری چیز کو نہ ماننا دین کے ساتھ مذاق ہے، اور ایسا کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ تم اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہاری خواہش کے خلاف ہو، اور تم اس قدر خواہش پرست ہو کہ تم نے اپنی خواہش کی پیروی میں اس نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ کر تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے تھے۔ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے پر اتنا ہی یقین ہے تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں اپنے جرائم کی خوب خبر ہے، لیکن تمہیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہوگا، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جادوئی پیروی کی مذمت۔ یہود اسلام کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے محض اس لیے دشمنی کا اعلان کر دیا کہ وہ وحی لاتے ہیں، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تمام فرشتوں سے بھی دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ ایمانیات میں جز کا انکار کل کا انکار تصور ہوتا ہے۔ پھر یہ واضح فرمایا کہ یہود کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے وحی الہی سے انحراف کر کے جادو ٹونے کو اختیار کر لیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی یہ تہمت لگا دی تھی کہ ان کی سلطنت بھی جادو پر قائم تھی۔ ان کا یہ الزام کفر تھا۔ یہ تو جادو کے اتنے رسیا تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بابل شہر میں اتارے تھے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں، تو یہ ان سے جادو سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، کاش یہ اپنے نقصان کو جان لیتے۔ آیت نمبر 104 سے یہود کے خبث باطنی کے بعد مظاہر کو بیان فرمایا کہ وہ بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر الفاظ کو بگاڑ کر اپنے خبث باطنی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ دیں۔ کبھی نصب پر اعتراض کر کے شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی عجیب و غریب سوال کریں جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ یہ سب ان کے حسد کا اظہار ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے اعراض کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہود و نصارہ تو صرف اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر واضح فرمایا کہ مشرکین بھی انہی کے طریقے پر چلے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو روکنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد مان لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اولاد کا ہونا اس کی عظمت کے منافی اور عیب ہے۔ پھر یہود کو ان کے عہد یاد دلایا اور قیامت سے ڈرایا، کیونکہ اللہ کے حضور حاضری کا عقیدہ ہی انسان کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اہل کتاب بھی انہی کی ملت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور مشرکین بھی۔ تو واضح فرما دیا کہ یہ لوگ تو اپنی خواہشات اور مفادات کے غلام ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابدیت کے ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے اور ظالموں سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو بیت اللہ کو پاک و صاف کیا تھا، جبکہ ان لوگوں نے اسے بتوں سے بھر دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی تھی، جبکہ یہ لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ جس دین کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اسی دین کے مبلغ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسی دین پر قائم رہنے کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ پھر یہود کے اس زوم باطل کو توڑا گیا
کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہر عظمت ہمارے لیے ہی ہے۔ تو فرمایا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور تم ایک جماعت ہو، وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور تم اپنے اعمال کے۔ آیت نمبر 142 سے طویل قبلے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں جب اسی نیت سے آپ نے اپنا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اس وقت قبلہ بھی تبدیل ہو گیا اور اندر اللہ آپ کی وجاہت کا اظہار بھی ہو گیا۔ پھر تحویل قبلہ پر اعتراضات کے جوابات دیے اور واضح فرما دیا کہ یہود اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی الآخر زمان کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، لیکن یہ ضد کی بنا پر یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ پھر اہل ایمان پر واضح فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم میں بہترین رسول کو مبعوث فرمایا ہے، ایسے ہی تمہارا قبلہ بھی بہترین ہے۔ چونکہ قبلے کی تبدیلی اس چیز کا اعلان تھا کہ اب دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لیے پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ ذکر، شکر، صبر اور بندگی الہی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ سودا سراسر فائدے کا سودا ہے۔ اس راہ میں اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو اسے ہم حیات ابدی عطا کریں گے۔ تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، لیکن جو استقامت کا مظاہرہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ جیسے حضرت ہاجرہ نے جب راہ حق پر استقامت دکھائی تو جن پہاڑوں کے درمیان وہ دوڑی تھیں، ہم نے صفا اور مروہ کی ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ حق کو چھپائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ آیت 163 سے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، کیونکہ ذات الہی سے وابستگی ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ تو واضح فرمایا کہ کائنات کا نظام عظمت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مشرک اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ پھر وہ بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے، لیکن قیامت کے دن انہیں اپنے اس رویے پر سخت ندامت ہوگی۔ پھر یہ واضح فرمایا کہ حلت و حرمت کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مشرکین نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی جن حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اے لوگو ان تمام چیزوں کو کھاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، وہی چیزیں حلال اور طیب ہیں۔ مشرکین کا المیہ یہ ہے کہ یہ دلیل کو چھوڑ کر آبا پرستی میں مبتلا ہیں اور یہ حق کے مقابلے میں اپنے آبا کی پیروی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آبا پرستی کا مطلب ہے حق کے مقابلے میں آباء و اجداد کی پیروی کرنا، جبکہ ائمہ کی تقلید قرآن و سنت کی ہی پیروی ہے۔ فہم کے اختلاف سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن تمام ائمہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی اعتدال کرتے ہیں۔ پھر واضح فرمایا کہ مشرکین نے خواہ مخواہ حلال چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر، بہتا ہوا خون، مردار اور اس جانور کو حرام کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہاں تمام حرام چیزوں کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا ذکر مقصود ہے جو حرام تھیں، لیکن مشرکین انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ توحید کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس مانا جائے۔ جو اس حقیقت کو چھپائے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا اور آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور حق کا انکار وہی کرتا ہے جو انا پرست اور ہٹ دھرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نیکی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ نیکی رسوم و رواج کا نام نہیں بلکہ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور ہر چیز میں احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر دینے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ایمان لائے، آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے ہر وعدے کی پابندی کرے اور ہر حال میں راہ حق پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ اہل تقویٰ ہیں، چونکہ پہلے حقیقت دین کا ذکر ہے اور مقاصد دین میں سے جان اور مال کی حفاظت بھی ہے۔ تو فرمایا تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، لیکن قصاص لینے میں کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو انہیں حق حاصل ہے، لیکن اے اہل دانش قصاص میں ہی زندگی ہے۔ یعنی اگر قاتل کو قتل کی سزا دی گئی تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر مال کی حفاظت میں فرمایا کہ اگر کوئی مرتے وقت اپنے مال کی وصیت کرے تو اسے عدل و انصاف سے نافذ کیا جائے۔ یہ حکم احکام میراث سے منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت صرف 1/3 میں نافذ ہوگی۔
روزوں کے احکامات، چونکہ دین پر عمل پیرا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے اور روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے پھر آیت نمبر 183 سے روزوں کے احکام بیان فرمائے کہ روزے تم پر پہلی امتوں کی طرح فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن مریض اور مسافر کو اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن رکھنا بہتر ہے۔ روزے نزول قرآن کا شکرانہ ہیں اور قرآن ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا۔ روزے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہیں، چونکہ افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، پس بندوں کو چاہیے کہ میری پیروی کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ طلوع فجر ثانی تک سحری کا وقت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے مقاربت نہیں کر سکتے، چونکہ حرام خوری عبادت کی لذتوں سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور رشوت سے بچا کرو۔ احکام جہاد، چاند کا چھوٹا بڑا ہونا ایک خدائی نظام الاوقات ہے، اس سے لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں اور حج کا بھی، کیونکہ بیت اللہ پر مشرک قابض تھے اور حج کرنے میں ان سے لڑنا پڑ سکتا تھا، اس لیے اب جہاد کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ابتدائی احکام ہیں اور یہاں دفاعی جہاد کا ذکر ہے۔ فرمایا جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، لیکن لڑائی میں اخلاقیات کی حدود پامال نہ کرو، تم انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک دین کو مکمل غلبہ نہ مل جائے اور کوئی کسی پر مذہبی جبر نہ کر سکے۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا پاس کریں تو تم بھی کرو، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو اور جہاد ترک کر کے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ احکام حج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اگر تمہیں حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو ہدی بیچ دو، اور ہدی ذبح ہو جائے تو اپنے سر مونڈ دو، اور جو مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر نہ مونڈ سکے تو روزے رکھنا، صدقہ دینا یا قربانی اس کا فدیہ ہے۔ حج تمتا یہ حج قرآن کرنے والا قربانی بھی کرے گا، فدیہ دینے والا 3 روزے ایام حج میں ہی رکھے گا اور 7 واپسی پر۔ حج کے دنوں میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ، شاعر اللہ کی بے حرمتی اور لڑائی جھگڑا خصوصی طور پر منع ہے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے زیادہ راہ لے کر جایا کرو، یہ تقویٰ کے منافی نہیں۔ حج ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر خصوصی طور پر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگا کرو۔ انا پرستی اور خدا پرستی، آیت نمبر 204 سے 1 انا پرست انسان کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کی باتیں تو دل کو مو لیتی ہیں، لیکن وہ بہت ضدی اور فسادی ہوتا ہے۔ جب اسے اس کی غلطی پر ٹوکا جائے تو اس کی انا اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے روک دیتی ہے، ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا پرست آدمی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انا اور خواہش تو کیا اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ خدائی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی دین کی تمام تعلیمات پر عمل کریں، اور ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کی انا اور خواہشات بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ جو لوگ اب بھی ایمان نہیں لا رہے، کیا وہ اس وقت ایمان لائیں گے جب غیب کے پردے اٹھ جائیں گے؟ اس وقت ایمان لانا بے معنی ہوگا۔ پہلی اقوام کے انجام سے عبرت پکڑو۔ بنی اسرائیل کے احوال سے عبرت پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ اے اہل ایمان، تم اس انجام سے بچنا۔ پھر آیت نمبر 213 میں واضح فرما دیا کہ جو لوگ راہ حق سے بھٹک گئے اس کا سبب ان کی انا پرستی تھی، ورنہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تو حق کو آخری حد تک واضح فرما دیا تھا۔ پھر دین کے معاملے میں پیش آنے والی ان سختیوں کو بیان فرمایا جو پہلی اقوام کو پیش آئیں، تاکہ ان کے احوال سے اہل ایمان کو استقامت کی توفیق ملے۔ فرمایا ان پر اتنی سختیاں آئیں کہ وہ ہلاک کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی پکار اٹھے، این نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو جواب آیا، اللہ کی مدد بہت قریب ہے اور آیا ہی چاہتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو انفاق کی تعلیم دی، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ فرض جہاد، آیت نمبر 216 میں فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ شاید یہ بعض لوگوں پر گراں گزرے، لیکن انسان
ادراک حقیقت خود نہیں کر سکتا، اسے احکام الہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ اگر گناہ ہے تو لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور ان میں فتنہ پیدا کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے متعلق ابتدائی حکم بیان فرمایا کہ ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ان کی حرمت کی طرف ابتدائی اشارہ ہے، کیونکہ مطلق نفع تو چوری اور ڈاکے میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اسلوب بھی ان کی حرمت کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا۔ واضح الفاظ میں یہ بعد میں حرام ہوئی۔ پھر یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اس سے یتیموں کی ماؤں سے نکاح کا سوال پیدا ہوا تو فرمایا آزاد مشرکہ سے مومن لونڈی بہتر ہے، اس لیے نکاح مومنوں سے ہی کرو۔ حیض کے احکام، چونکہ پہلے نکاح کا ذکر آ گیا تھا، اس مناسبت سے اب حیض کے احکام بیان فرما دیے۔ فرمایا حیض کے دنوں میں مباشرت حرام ہے، لیکن دیگر تلذذ حرام نہیں ہیں، اور مباشرت فطرتی طریقے سے کرنی چاہیے، غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا قسموں کو تعلقات توڑنے کا ذریعہ نہ بنایا کرو، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ قسم کا کفارہ دے اور تعلقات بحال کرے، اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں وہ 4 مہینے تک رجوع کر سکتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے کر نکاح بچا لیں، ورنہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جائے گی۔ احکام طلاق، پھر نکاح کی مناسبت سے ہی طلاق کے احکامات کافی تفصیل سے بیان فرمائے، اور یہ سلسلہ آیت نمبر 228 سے شروع ہو کر 242 تک پھیلا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض گزرنے تک کسی سے نکاح نہ کرے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو حمل کو چھپائے نہیں تاکہ بچے کا نسب مشکوک نہ ہو۔ پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور جب تک طلاق بائن ہو تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس وقت تک پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اس سے مباشرت نہ کرے۔ اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے تو وہ پہلے کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد۔ اگر بائن طلاق کے بعد عورتوں کو الگ کرنا ہے تو مروت سے الگ کرو، اگر بسانا ہے تو مروت سے بساؤ، انہیں رسوا نہ کرو۔ اگر عورت بعد میں دوبارہ پہلے خاوند سے ہی نکاح کرنا چاہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، طلاق کی صورت میں عورت کو دودھ پلانے پر مناسب معاوضہ دیا جائے گا، اور طرفین میں کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ اس سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی صورت میں اس کا معاوضہ بھی مروت سے ادا کیا جائے، اور جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ عدت کے دوران اسے اشارہ کنایتاً سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحتاً نہیں۔ اگر کسی عورت کو بغیر مباشرت کے طلاق ہو جائے یا مہر مقرر ہی نہ کیا ہو اور بغیر مباشرت کے طلاق ہو جائے تو عورت کا نصف مہر دیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی اپنی مرضی میں اس میں تبدیلی چاہیں تو انہیں اختیار ہے۔ پھر نماز کی تاکید کی کہ ان معاملات میں الجھ کر یا یاد الہی سے غافل نہ ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روک دیا۔ پھر فرمایا کہ متعلقہ عورتوں کو مروت سے فارغ کرنا بھی متقین کا شعار ہے۔ بنی اسرائیل کا جہاد، آیت نمبر 243 سے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ کئی لوگ موت سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ یعنی موت جہاد میں ہی نہیں آتی، ویسے بھی آ سکتی ہے، اور زندگی اور موت کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جہاد سے گریز نہ کرو اور راہ خدا میں لڑو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہی واقعہ بھی سنایا کہ انہوں نے خود اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے حکم الہی سے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس انتخاب پر ان کا اعتراض دور کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ انہیں تمہارا امیر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ان کی جسمانی صحت بھی تم سے بہتر ہے اور انہیں علم میں بھی تم پر برتری حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے منتخب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ تابوت جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اسے فرشتے تم تک پہنچائیں گے۔ جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے طالوت
کی قیادت کو مان لیا۔ پھر جب وہ جہاد کرنے کے لیے چلے تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس سے 1-2 چلو پانی پینے کی تو اجازت ہے، جو زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی یہ نہر تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ تو 313 لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے لشکر پر فتح دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ان واقعات کو ان تفصیلات سے بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن مقامات میں فرق ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، قیامت کا دن آنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو۔ پھر آیت الکرسی میں عظمت الہی کو واضح فرمایا، اور آیت الکرسی ہی وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہوگا۔ قانون ہدایت و گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 257 تا 260 میں ہدایت و گمراہی کے خدائی قانون کو بیان فرمایا کہ ضدی لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسے نمرود پہ بند ہو گئے۔ جو اپنا تعجب دور کرنا چاہیے اس کا تعجب دور کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ ان کا کھانا خراب نہیں ہوا تھا اور ان کا گدھا ان کے سامنے زندہ کیا گیا، اور جو اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہے اس کے یقین میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کو زندہ کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ احکام انفاق فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 261 سے انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کو بیان فرمایا، اور یہ سلسلہ اختتام سورت تک چلا گیا۔ تو یہاں واضح فرما دیا کہ راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کے برابر دیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔ جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے، جیسے بارش برسنے سے چٹان سے مٹی بہہ جاتی ہے اور وہ خالی رہ جاتی ہے، ایسا ہی حال ان کا ہوگا جو اخلاص سے خرچ کریں گے۔ ان کا تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، جیسے زرخیز زمین کا باغ کہ اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو ایک آگ کا بگولا اس کے باغ کو جلا دے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا۔ تو جو ریاکار ہوگا اسے ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑے گا کہ جب قیامت کے دن اسے نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی تو ریاکاری کی آگ اس کی نیکیوں کو جلا دے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے اور اخلاص سے کام کرے۔ پھر فرمایا کہ رائے خدا میں عمدہ مال دیا کرو۔ رائے خدا میں خرچ کرنے پر شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق سے بھی خوب واقف ہے اور تمہاری نظر ماننے سے بھی۔ اور تم صدقات اعلانیہ بھی کر سکتے ہو اور مخفی بھی۔ اگر نیت دوسروں کو ترغیب دینا ہو تو اعلانیہ کرو، اگر ریاکاری کا خدشہ ہو تو مخفی کرو۔ فرض صدقہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں، اور نفلی صدقات مخفی کرنے چاہیے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ یہاں یہ بھی واضح فرمایا کہ جو فقراء سوال نہیں کرتے انہیں صدقہ دینا بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ ضرورت مند تو ہیں لیکن خوددار بھی ہیں۔ جب تم تلاش کر کے ایسے لوگوں کو اپنے صدقات دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان لوگوں کو ہر غم اور خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ سود کے احکام۔ انفاق کے مقابلے میں سود کے احکامات بیان فرمائے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ان مغبوط الحواس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، کیونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے، یعنی اگر تجارت جائز ہے تو سود کیوں ناجائز ہے؟ یہ بھی تو کرنسی کی تجارت ہی ہے۔ تو ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کیا اور سود کو حرام۔ جواب
جو اب بھی باز آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سودی پیسے کو بے برکت کر دیتا ہے اور صدقات میں اپنی برکتیں شامل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، تو سود چھوڑ کر اپنے اصل مال واپس لے لو تاکہ کسی پر بھی زیادتی نہ ہو۔ اگر مقروض غریب ہو تو اسے اس کی خوشحالی تک مہلت دو، اور اگر وہ قرض ادا ہی نہ کر سکے تو اسے معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہا کرو جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرض کے احکام۔ مالی معاملات میں ایک اہم چیز قرض بھی ہے، اس لیے آیت نمبر 282 سے قرض کے احکامات بھی واضح فرما دیے گئے۔ ان احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ایک مدت معین تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ قرض دیتے وقت مدت کا تعین کر لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اسے لکھ لینا چاہیے۔ اگرچہ یہ لکھنا مستحب ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور لکھوانا قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی لکھوائے، اور اس پر مسلمانوں میں سے 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ہاں، اگر دست بدست تجارت ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، اور اس وثیقہ نویسی میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر سفر میں ہونے کی وجہ سے کاتب میسر نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اور اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن پھر امانت داری سے حقدار کا حق ادا کرو اور گواہی نہ چھپاؤ۔ جو گواہی چھپاتا ہے گناہ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ خاتمہ سورت کی آیات۔ اختتام سورت پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا گیا اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، اور واضح فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تمہارے اعمال کا پورا پورا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے وہ۔ اہل ایمان کو انبیاء میں کوئی تفریق کیے بغیر سب پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ایمان والے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔